نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مطہر مقدس اہل بیت میں سے ایک بڑا نمایاں نام ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا۔ نواسہ رسول بھی ہیں، جگر گوشہ بطول بھی ہیں، اور جناب حیدر کرار کی آنکھوں کا نور بھی ہیں۔ اور اس سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ صحابی رسول بھی ہیں۔ باقی تمام اعزازات سے یہ اعزاز بہت بڑا اعزاز ہے۔ خونی رشتہ ہونا، اولاد ہونا، بیٹا ہونا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی اعزاز ہے، لیکن اصل اعزاز یہ ہے کہ وہ صحابی رسول تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی کے سارے ہی پہلو بڑے منفرد، بڑے نمایاں اور قابل فخر ہیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں ہے۔ امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا ہیں، اور وہ ایسی ہستی ہے کہ جن کی کوئی مثال ہی نہیں۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کی نانی ہے۔ اس پہلو سے بھی اگر غور کریں تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نانی جیسی کسی کی نانی بھی کوئی نہیں۔ تھوڑا سا اور قریب آئے تو آپ کے والد واجد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں، اور اسلام میں جو مقام و مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، وہ بھی ایک منفرد مقام و مرتبہ ہے کہ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور مواخات مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بھائی قرار دیا، اور ان کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اور علی
ایسے ہیں جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون تھے. ہاں آپ نے فرمایا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا. حضرت موسیٰ بھی نبی تھے, حضرت ہارون بھی نبی تھے. میں نے ان کے ساتھ تشبیہ اور مثال دی ہے, لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں. البتہ رتبے میں, تعلق میں اور حضرت علی ایسے ہیں جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون تھے. نہیں اینو نا بڑے بٹن بھی تھوڑا جا چھیڑا جائے, تھوڑا جا ہاتھ لاؤ, یہ تھوڑا جا کوئی چلو بس. تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی نے اپنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی مثال دی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کا مقام و مرتبہ بھی دیکھنا ہو تو آپ کو نظر آئے گا کہ امت محمدیہ میں جو مقام اور مرتبہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کو عطا فرمایا ہے, وہ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولاد میں سے بھی کسی کو نہیں مل سکا. اور وہ رتبہ کیا ہے, وہ مقام و مرتبہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی, اپنے لخت جگر کے بارے میں کہ فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ, کہ جنت میں جتنی بھی خواتین جائیں گی, جتنی عورتیں بھی جنتی ہوں گی, ان سب کی سرداری کس کے پاس ہوگی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس. تو خلاصہ دو جملوں میں کیا ہوا کہ حضرت حسن کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں ہے, حضرت حسن کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں ہے, اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے والد جیسا منفرد مقام و مرتبہ بھی کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جیسی ماں بھی کسی کو ملی نہیں ہے. تو یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے آباء و اجداد کا, کہ جن سے یہ پیدا ہوئے, جن کی یہ اولاد بنے, اللہ نے ان کو اتنے بڑے بڑے رتبوں سے نوازا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی گود میں سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری دنیا میں تشریف لائے. یعنی ہجرت فرمائے ہوئے ابھی 3 سال ہوئے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی ہے. اور یہ ولادت بہت بڑی خوشی کا باعث بنی میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہ کیسے؟ نواسا ویسے تو بڑا ہی پیارا ہوتا ہے,
بیٹی کی اولاد ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھی آپ کی ولادت سے بہت بڑی خوشی ہوئی کہ مکہ میں رہتے ہوئے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صاحبزادے چھوٹی عمر میں وفات پا جاتے تھے، چھوٹی عمر میں ہی اللہ کے پاس چلے جاتے تھے، اور وہ بار بار اس طرح ہونا کہ بچہ چھوٹا سا ہو اور فوت ہو جائے ایک گہرے صدمے کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جو تھے ان کی وفات کے حوالے سے آپ کے دشمن طعنہ زنی کرتے تھے، اور وہ طعنہ کیا ہے؟ وہ طعنہ مشہور ہے کہ یہ لاولد رہ جائیں گے، ان کی نسل نہیں چلے گی۔ قرآن حکیم کی جو آیت خطبے میں پڑھی سورۃ الکوثر، اس میں اسی کا تذکرہ ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ محبوب مکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اس کی تشریح لمبی ہے ذرا۔ فرمایا فصلی لربک وانحر، کوثر عطا ہونے کے شکر میں آپ اللہ کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور قربانی کیا کیجئے۔ مکہ والوں کا یہ طعنہ کہ آپ کے بیٹے بچپن میں فوت ہو رہے ہیں، آپ کی نسل نہیں چلے گی، یہ جو طعنہ ہے نا، اس کا جواب قرآن نے دیا۔ فرمایا ان شانئک ھو الابتر، طعنہ دینے والوں کو تو پتہ نہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سارے جہانوں میں بلند کر رکھا ہے اور اعلان کر رکھا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میرے محبوب ہم نے خود آپ کا نام بلند کر دیا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اور ذکر بھی اتنا بلند کیا جہاں اللہ کا ذکر وہاں حبیب اللہ کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہادتین مکمل ہی نہیں ہوتے جب تک بندہ یوں نہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب تک ساتھ یوں نہیں کہنا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اس وقت تک شہادت بھی مکمل نہیں۔ اور اسی طرح فرمایا میں نے میرے محبوب آپ کا ذکر اتنا بلند کیا ہے، اتنا اونچا اور عرفہ کر دیا ہے کہ جہاں اذان میں میرا ذکر ہوگا وہاں میرے محبوب تیرا بھی ذکر ہوگا۔ تو ان کو تو پتہ نہیں تھا نا اس بات کا، وہ تو آپ کے رتبوں کو سمجھتے نہیں تھے، وہ تو آپ کے مقام سے جاہل تھے نا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان کی بچپن میں فوت ہو جانے کو لے کر طعنہ زنی کر دی کہ آپ کی نسل نہیں چلنی، آپ کا نام رک جانا ہے، تو اللہ نے اعلان فرمایا کہ ایسی بات نہیں، ان شانئک ھو الابتر، میرے محبوب جو طعنہ تیرا دشمن آپ کو دے رہا ہے، یہی مرحلہ اس پر پیش آئے گا۔ آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی نسل نہیں چلنی، یہ طعنہ دیا ہے، لیکن آج آپ دیکھیں کہاں عرب
اور کہاں عجم، یہاں سید ہے کہ نہیں؟ اور کچھ تو بناسپتی بھی ہوں گے شاید، یہاں بھی کچھ بنے ہوں گے، لیکن حقیقی سید ہیں کہ نہیں آپ کے ملک میں؟ تو وہ کس کی نسل ہے؟ وہ حبیب کبریا کی نسل میں سے۔ اور ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے، لیکن کوئی بندہ ابو جہل کی طرف نسبت کر کے آج فخر کر رہا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے میں جی ابو جہل کی نسل میں سے ہوں؟ ان شانئک ھو الابتر، میرے محبوب ابتر آپ کو کہتے ہیں، لیکن ہوں گے خود، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اور مکہ کی ہی یہ بات ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تشدد کیا گیا، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا چھوٹی سی تھیں، تو اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھا تو جسم سے صفائی کرنے لگیں، زخموں پہ ہاتھ رکھنے لگیں، درد جہاں ہو رہا تھا وہاں سہلانے لگیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میری لخت جگر پریشان ہے میری وجہ سے، تو فرمایا اسی موقع پہ کہ فاطمہ ایک دن آئے گا تیرے والد کا دین دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں پہنچے گا۔ تو آج کوئی بر اعظم ایسا نہیں جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور پروانے موجود نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، میرے محبوب لا ولد ہونے کا طعنہ سن کے پریشان نہیں ہونا، آپ کی نسل تو دنیا میں ساری دنیا میں پھیلے گی۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تیسری ہجری میں سن 3 ہجری میں جب حضرت حسن رضی اللہ، مجھے نا ٹائم بتا دینا، ٹائم نہیں ہے سامنے، اچھا، حضرت حسن جب پیدا ہوئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی، پورے مدینہ کو ہی بڑی خوشی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اپنی بیٹی کے گھر، جا کے پوچھا کہ بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ چونکہ جنگ کے بڑے ماہر تھے، شجاع تھے، تلوار کے دھنی تھے اور بہادری کی علامت تھے، اس لیے آپ نے عرض کیا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، حرب رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان کا نام حرب نہیں حسن رکھو، ایک روایت۔ اور ایک اور روایت بھی بڑی دلچسپ ہے، شاید آپ نے نہ سنی ہو، وہ بھی سن لیجئے، کہ آپ نے جا کے پوچھا نا جب کہ بیٹے کا نام کیا رکھا ہے، تو غالباً حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم آپ سے پہلے تو نام نہیں نہ رکھ سکتے، نام رکھنے میں ہم آپ سے سبقت نہیں لے جا سکتے۔ جب یہ جملہ انہوں نے بولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ سے نام رکھنے میں سبقت نہیں لے جا سکتے تو اللہ کا رسول نام رکھنے میں اللہ سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ اور اس روایت میں لکھا ہے کہ اسی وقت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اپنے نواسے کا نام حسن رکھیے، اللہ نے رکھا ہے۔ سن 3 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوتا ہے آپ کو 7 سال، کیونکہ سن 10 ہجری میں آپ کی رحلت بھی ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو 7 سال ہیں یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حسین ترین سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ کو اٹھایا کرتے تھے اور اٹھا کے کبھی ممبر تک بٹھا لیا کرتے تھے، ممبر پر بٹھا لیا کرتے تھے دونوں صاحبزادوں کو۔
اور چونکہ ہم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا خاص طور پہ تذکرہ کرنا ہے، اس لیے وہیں یہ بات بھی موجود ہے کہ جیسے ہی ہم نے نام حسن رکھا تو اپنی زبان مبارک حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈالی، گھٹی کے طور پہ پہلی گھٹی، پہلی خوراک حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زبان جو وحی سے تر رہا کرتی تھی، اس زبان کو چوسا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے۔ تو 7 سال بہرحال اس طرح گزرے، لاڈ میں، پیار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناز اٹھایا کرتے تھے۔ اور ذرا انداز دیکھیے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جب ملنے کے لیے جاتے نا حضرت فاطمہ کے گھر رضی اللہ عنہ، تو آپ کیسے بلاتے؟ فرماتے کہ اپنے اور میرے بیٹے کو لے آؤ۔ دونوں کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام بھی لیتے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نام بھی لیتے، اور پھر اپنا نام لیتے، کہتے آپ دونوں کا جو بیٹا ہے اور جو میرا بیٹا ہے اسے لے آؤ۔ وہ لے آتے، پیار کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھی واقعات ہیں، تھوڑا سا آگے آئیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، تو آپ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت صاحبزادگان کی عمر کیا بنتی ہے؟ 7 سال۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ کو اٹھایا کرتے تھے، آپ کے ساتھ لاڈ کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے۔ اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے، جس سٹائل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو اٹھایا کرتے تھے نا، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہاں اپنے کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 9-10 سال عمر ہو چکی ہے اس وقت۔ یہ عمر اس لحاظ سے میں ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک تو معلومات آپ تک پہنچے، دوسرا جو پروپوگنڈا ہے نا کہ وہ لڑتے تھے تو وہ لڑتے تھے۔ 10 سال تو حضرت حسن کی عمر ہے اس وقت، تو کیا لڑائیاں ہونی تھی؟ کس نے لڑنا تھا؟ پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تھے وہ صحابہ نے سنے ہوئے تھے، صحابہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے جو بارے میں فضائل زبان رسالت سے نکلے ہوئے تھے وہ سنے ہوئے تھے۔ تو 10 سال کے بچے کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا دشمنی کرنی ہے؟ اور پھر وہ ان کے نبی کا نواسہ بھی ہو، ان کے نبی کے بیٹی کا لخت جگر بھی ہو، اور ان کے فضائل بھی صحابہ نے سن رکھے ہوں، تو عقل ہی نہیں مانتی کہ 10 سال کے بچے کے اتنے فضائل بھی ساتھ ہوں، تو حضرت ابو بکر ان کے ساتھ لڑ رہے ہو، حضرت عمر ان کے ساتھ لڑ رہے ہو۔ ایک تماشا صرف بنایا گیا ہے۔ تو بہرحال جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھایا کرتے تھے، جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اٹھایا کرتے تھے، تو قرآن کی آیت رحماء بینہم کی تصویر کھنچ جاتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، کہ وہ تو آپس میں رحم دل تھے۔ اور ان کی تو آل رسول اہل بیت اور باقی فضائل کی وجہ سے صحابہ احترام کے نظر سے دیکھا کرتے تھے ان کو۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اس وقت آپ جوان ہو چکے تھے، 10 سال کا فرق پڑ گیا ہے، تقریباً 20-21 سال عمر ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دوران جو کردار ان دونوں صاحبزادوں نے ادا کیا وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے در پہ جا کے پہرے دار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور مستند روایت ہے، سن لیجئے۔ اور یہ روایت اس انداز سے نہیں سننی کہ صاحبزادوں کی کوئی توہین ہوئی ہے، بلکہ اس انداز سے سننی ہے کہ صحابہ کا اہل بیت کے ساتھ اور ان کا ان کے ساتھ تعلق کتنا تھا۔ وہ روایت کیا ہے؟
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے نا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ تشریف لائے تو آپ نے اپنے صاحبزادوں سے پہلے پوچھا کہ تمہیں میں نے کہا تھا کہ پہرے داری کرنی ہے، واقعہ کیوں ہوا ہے؟ حالانکہ وہ دروازے کے ذریعے داخل نہیں ہوئے تھے، وہ دیوار پھلانگ کر داخل ہوئے تھے باغی۔ تو آپ تعلق کی گہرائی ذرا دیکھیے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن کو ایک اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو 2 تھپڑ مارے۔ اب یہ توہین پہ نہ لے جائیے اس بات پہ کہ کتنا گہرا تعلق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کتنا صدمہ ہوا، کتنا غصہ لگا کہ میں نے اپنے دونوں نوجوان صاحبزادگان کو پہرے داری پہ متعین کیا تھا، پھر بھی شہادت کا واقعہ ہوا۔ تو آپ کا اور صحابہ کا، اہل بیت کا اور صحابہ کا، آل رسول کا اور صحابہ کا گہرا تعلق نہ ہو تو یہ نوبت آ سکتی ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کی باتیں ہیں۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو جب خلافت ملی تو اس دوران بھی آپ حضرت حسن پہ ذہن لے آئیے۔ اس دوران حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے والد محترم کا بھرپور تعاون کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جو اصل کردار تھا وہ نمایاں ہونے لگا۔ عمر بھی ایسی پختہ ہو گئی اور کردار بھی نمایاں ہونے لگا، اور وہ کردار بھی وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعین فرمایا تھا۔ بخاری اور ترمذی اور باقی تمام کتابوں میں وہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، لوگوں یہ جو میرا بیٹا ہے نا، یہ اس میں سرداری کی خوبیاں پائی جاتی ہیں، سردار جیسی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے، ایک پیشگوئی آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے ایک زمانہ ایسا آئے کہ یہ میرا بیٹا سردار جو ہے نا حضرت حسن، مسلمانوں کے لڑتے ہوئے 2 گروہوں کے درمیان صلح کا سبب بنے اور صلح کروائے۔ یہ پیشگوئی موجود تھی۔ چنانچہ رسول اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد، خلافت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئی اور یہ 7 مہینے تک رہی۔ لیکن دوسری طرف شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، چونکہ وہ کنٹرول پا چکے تھے، ان کے پاس زیادہ اختیارات تھے، تو خلافت کا ایک جھگڑا سا بن گیا کہ وہ دعوے دار تھے اپنی خلافت کے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے دعوے دار تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تاریخ بھی لمبی ہے، واقعات بھی لمبے ہیں، وقت مختصر ہے، اس حوالے سے جو ضروری بات کہنی ہے وہ سماعت فرمائیں کہ یہ جھگڑا صرف 7 مہینے تک چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی پوری ہونے لگی، دونوں دعوے داران خلافت کی فوجیں آمنے سامنے تھیں، 12,000 کا لشکر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا موجود تھا، لڑائی جاری تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ میں خلافت چھوڑ دیتا ہوں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، خلافت ان کو سونپ دیتا ہوں۔ ہمارے جماعت کے علماء سے آپ نے یہ واقعہ بار بار سنا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بیعت کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ سنی اور شیعہ کوئی کتاب بھی اس کی منکر نہیں ہو سکتی، سب نے لکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ اس پوائنٹ کو تھوڑی دیر یہاں روکیے، بیعت کے بعد کے مناظر ذرا دیکھیے۔ بیعت کی، صلح بھی کی، اور پھر عام طور پہ کیا ہوتا ہے، صلح کروائی جائے، راضی کسی کو کروایا جائے نا، تو پھر بھی وہ موڈ بنائے رکھتے ہیں دونوں پارٹیاں، تھوڑا تھوڑا دور رہتے ہیں،
آہستہ آہستہ بولتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، گھل مل نہیں جاتے. لیکن صرف ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ صلح کتنی سچائی پر مبنی تھی، دل کی کتنی گہرائی کے ساتھ یہ صلح کی گئی. اور حتیٰ کہ یہ آپ کے سامنے اشتہار بھی لگا ہوا ہے، اس سال کو پورے دنیا اسلام میں صلح کا سال قرار دیا گیا، عام الجماعت اس کو کہا گیا. یعنی پوری دنیا اسلام نے اس پر خوشی محسوس کی کہ مسلمان جھگڑ رہے تھے تو آپس میں انہوں نے صلح کر لی ہے. لیکن عملی طور پہ میں آپ کو ایک پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ کتنی گہری، مضبوط اور سچائی پر مبنی یہ صلح تھی. اور دوست تاریخ پر جو نظر رکھتے ہیں وہ حیران بھی شاید ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس صلح کے بعد اس صلح کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، پائیدار کرنے کے لیے یزید ابن معاویہ کی زیر کمان جنگ قسطنطنیہ میں حصہ لیا ہے. پوائنٹ سمجھ آیا؟ یزید ابن معاویہ کمانڈر ہیں اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ آپ کے زیر کمان اس جنگ میں شرکت کر رہے ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے جو صلح کی ہے دل کی گہرائیوں سے کی. اور اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے ہیں، انہوں نے بھی عملی طور پہ بنو امیہ کے زیر کمان ایک جنگ میں شرکت کی اور شہادت بھی حاصل کی. یعنی یہ بنو ہاشم ہے نا، وہ بنو امیہ ہے، تو بنو ہاشم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ اس صلح میں، اس خلافت کی دستبرداری میں ہم سچے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے ہم نے یہ سارا کچھ قبول کیا ہے. وقت کم ہے. جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جو نقشہ آپ کے ذہن میں بٹھایا جا رہا ہے، جو منظر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے کہ صحابہ الگ اور اہل بیت الگ. صحابہ کو اہل بیت کا مخالف بنا کے دکھایا جاتا ہے اور اہل بیت کو صحابہ کا مخالف بنا کے دکھایا جاتا ہے. اور یہ گیم بڑی پرانی بھی ہے، اب پھر زور و شور سے جاری ہے. آپ سے یہ اپیل کرنی ہے، آپ اس پہ غور کریں، اس پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا. وہ کیا جو میں نے کہا یا پوائنٹ یہ چھوڑ دیتے ہیں. اب اس پوائنٹ پہ آئیے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، دونوں فرقوں کی کتابیں مانتی ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت چھوڑی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دونوں فرقوں، دونوں جماعتوں کی کتابیں یہ بات مانتی ہیں. اب یہ عرض کرنا ہے، ذہن کو اپیل کرنا ہے کہ حضرت حسن نے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے زندگی بھر کبھی بھی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کی ہوئی اس بیعت کو توڑا ہے؟ کوئی حوالہ، کوئی کتاب یہ نہیں ثابت کر سکتی کہ جو بیعت کی تھی وہ توڑی ہو، جو خلافت دی تھی اس کا واپسی کا دعویٰ کیا ہو. تو ہم اس بات پہ آپ کو لانا چاہتے ہیں، یہ سوچ دینا چاہتے ہیں کہ یہ رافضی پروپیگنڈا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت لڑتے تھے. قرآن کی آیت ہمیں کہہ رہی ہے رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں رحم دل تھے اور رحم دلی کی وجہ سے ہی، آپس میں محبت اور پیار، عزت اور احترام کی وجہ سے ہی انہوں نے صلح کی اور وہ صلح ساری زندگی قائم رکھی. تو اب آپ کو یہ دعوت فکر ہے کہ بعض لوگ، خاص کر پھر ہمیں، ہماری جماعت کو، اس مسجد والوں کو کہتے ہیں یہ زیادہ تشدد کرتے ہیں، یہ زیادہ سختی کرتے ہیں، یہ زیادہ سخت بات کرتے ہیں. تو ہم تو اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ آج بھی سوچ لو کہ حضرت حسن نے کس کو امام مانا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو. حضرت حسین نے کس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو. تو جو حسن و حسین کا امام ہے، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں وہی ہمارا امام ہے. اور جو اب یہاں انصاف آپ کریں،
جو لوگ حسن و حسین کے امام کو گالیاں دیں وہ حسن و حسین کے ساتھ مخلص ہے؟ جو حسن و حسین کے خلیفہ کو غلط سمجھے اور آپ کے ملک میں ماں بہن کی گالی حضرت امیر معاویہ کو دی جاتی ہے تو حضرت حسن تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، اس منظر کو آپ مانتے ہیں یا وہ فرقہ مانتا ہے؟ اس صداقت کو آپ مانتے ہیں نا، اس سچائی کو آپ مانتے ہیں کہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ بھی دیا ہے، ان کو خلافت بھی دی ہے، ان کو اپنا امام بھی مانا ہے۔ تو اب آپ دو لفظوں میں یہ بتائیں جو اس سارے منظر کو، اس معاہدے کو، اس واقعہ کو سچ مانے حسنی و حسینی وہ ہے یا جو اس کا انکار کرے وہ ہے؟ تو ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں، یہ مسجد والے، اس جماعت والے، کہ حقائق دیکھیے، صداقتیں دیکھیے، سچ کیا ہے وہ دیکھیے، اور وہ یہی ہے کہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے فضائل بے شمار ہیں، آپ کو زہر دیا گیا اور اس زہر کی وجہ سے یہ نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے معدہ وغیرہ سارا آپ کا ٹکڑے ٹکڑے ہو کے باہر آ گیا، اسی زہر کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا اور مدینہ منورہ میں ہی آپ مدفون ہیں، آپ کے رتبے بہت زیادہ، شانیں بہت زیادہ۔ ہمیں جو چیز قرآن و حدیث نے بتائی وہ یہ کہ کوئی کسی قسم کا بغض صحابہ اور اہل بیت سے رکھنا وہ ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ بات جو پہلے بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں وہ ضرور کر دوں کہ جس نے زہر دلوایا، جس کے اشارے پہ دیا گیا، جس نے یہ سارا کام کیا، ہم اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں اور اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔